آج کی جو یوتھ ہے وہ ضرور ان جیسی اسٹوریز کو سننا پسند کرتی ہے تاکہ ہم بھی کچھ جو ہے اس میں سے گیٹ کر سکیں. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے. تو چونکہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کے بچپن ہی تھا جب والد صاحب بھی چلے گئے, اس کے بعد ہرڈلز دیکھنے کو ملی ہوں گی, پھر آپ سرگودا ہجرت کر گئے, واپس آئے اور پھر قانون کی تعلیم حاصل کی, پھر قانون دان بنے. ان سب کے دوران کہیں نہ کہیں کیونکہ انسان کی زندگی وہ رنگین ہے, زرد رنگ بھی آتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ بھی جو ہے وہ ٹینیور گزرتا ہے. تو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ بہت مایوس ہو گئے اور رستے بند نظر آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں کبھی ہوا. اچھا, میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کیا بات. میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں نا, ظاہری طور پر رستے بند ہوتے رہے ہیں, تکلیفیں بہت آئی ہیں, لیکن مایوس کبھی نہیں ہوا. یہ شاید میرے اللہ پاک کا میرے اوپر خصوصی کرم ہے کہ میں ہر لمحے جو ہے نا نئی جدوجہد کا. سبحان اللہ. میرے اندر یہ جو چیز تھی نا, ہرڈلز بہت آئی ہیں, میں وہ ہرڈلز بیان کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا محسوس کروں گا, کیونکہ وہ ہرڈل کوئی ہرڈل نہیں تھی. کیا بات ہے. جس نبی کے ہم امتی ہیں انہوں نے ہمیں حقیقی توحید سے شناسائی کروانے کے لیے, اپنے رب سے ملانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے خاندان ان کے خلاف ہو گیا, ان کو اپنا پیارا شہر ہجرت کرنی پڑی, ان کو ستایا گیا, وجہ تخلیق کائنات ہونے کے باوجود ان کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا, پتھر مارے گئے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہمیں تو ابا چلے گئے تھے لیکن ماں کی محبت, بھائیوں کی محبت, ماموں کی محبت, یہ مجھے ہمیشہ ملتی رہی. اور جو رکاوٹیں آتی رہیں وہ کہتے ہیں نا عجیب جنگ رہی میرے عہد کے ساتھ, وہ میرے پر میں اس کا جال کترتا رہا. اللہ. کچھ نہیں ہوتا. میں دکھی ہوتا تھا رویوں سے, خاندان کے رویوں سے, فیملی کے رویوں سے, جو دوسرے ہمارے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ لوگ ہیں منسلک ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. لیکن وہ رویے جو ہے نا وہ انسان کو مضبوط کر دیتے ہیں. ان رویوں کی وجہ سے آپ کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے. وہ اب یہ لائف کو اگر ہم اس پیرائے میں لیں گے نا کہ یار بہت دکھی تھے, فیس کے پیسے نہیں تھے, کپڑے جوتی اچھی نہیں تھی, یونیفارم نہیں ہوتا تھا, تو یہ چیزیں بے معنی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. حق سچ کی کسوٹی کا معیار یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی نا, آپ سمجھیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. بس کیا بات ہے. اور میں نے کبھی بھی مادی چیزوں کی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کی کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. میری ہمیشہ یہ دعا رہی کہ اللہ پاک رزق کے حرام سے بچانا, سیدھے راستے پر رکھنا. اور میری لائف میں کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, ان سے میں نے بہت سیکھا. میرے دوست اشر حسین بھٹی ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وہ فائنانس کے شعبے کے سربراہ ہیں. اسی طرح ڈاکٹر تنویر ہیں سرگودا میں, ڈاکٹر عرفان علی ظفر ہیں, جاوید مصطفی ہیں. یہ وہ دوست ہیں جن کے ساتھ لائف کے جو زندگی کے نشیب و فراز تھے وہ شیئر کرتا رہا. اور اشر بھٹی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مجھ سے سینئر تھے کالج میں بھی 2-3 سال غالباً, انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے نا بڑا سپورٹ کیا. حالانکہ وہ بڑے کول مائنڈیڈ, بڑی سٹیبل پرسنالٹی ہیں, لیکن جتنا انہوں نے مجھے لائف میں سپورٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے اچھا انسان میرا دوست بنا اور یہ محبتوں کا تعلق قائم ہے. میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ تعلق نہ چھوڑوں, رابطے نہ ختم کروں,
بہت ایکیوٹ صورتحال بن جائے تب میں تعلق توڑتا ہوں، ورنہ میں جس سے بنا ہوتا نا نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مامو جان حضرت حکیم میاں عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے اپنی خلافت بھی دی، ماشاءاللہ. لیکن میں یہ روایتی پیری مریدی کے بالکل خلاف ہوں. یہ خانقاہی سسٹم جو ہے اس نے خانقاہی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے. پیری فقیری کے نام پر لوگوں کو دغا دیا جا رہا ہے. پیر وہی ہے، مرید وہی ہے جو کہ خلق خدا کی خدمت کرے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے. موجودہ دور میں تو پیری مریدی کا جو تصور بن گیا ہوا ہے وہ کاروبار بنا ہوا ہے. ان کے رویوں سے، ان کے کرداروں سے گھن آتی ہے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ یہ ہمیں کہیں سے بھی یہ نظر نہیں آتا. تو لیکن یہ ہے کہ ہماری تگ و تاز جاری ہے. کوئی رکاوٹ کبھی زندگی میں ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، کوئی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا کرتی، اور رکاوٹ آتی ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے اس کو آگے کر کے ختم ہوگا، آگے چلنا ہے. اگر رکاوٹ نہیں آئے گی تو پھر تو زندگی بے معنی ہو جائے گی. اسٹیج پر اللہ پاک کا یہ نا، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. تو وہ تو خوش قسمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالا اور یہ آگے نکل گیا. میں اب کبھی دوست ملتے ہیں نا، میری کتابیں دیکھتے ہیں، میرا وہ پروفائل دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اتنا کچھ کر لیا. تو میں کہتا ہوں یہ بس اللہ کا کرم ہے. وہ جو ایک تھا کہ والد صاحب نہیں ہے سر پر اور اسی طرح چل کرنا ہے، تو وہ پھر بس چلتے رکے نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ تو نے جینا مرنا سکھا دیا. یہ جو درد کی دولت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر جو مضطرب کرتی ہے، یہ مضطرب رہنا جو ہے نا، یہی در حقیقت طاقت بن جاتا ہے اور یہی انسان کو پھر ترقی کے زینے پر ڈال دیتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو مضطرب کو، درد کو، دکھ کو جو ہے نا وہ ناکامی قرار دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ، درد اور یہ تکالیف جو ہے نا، یہ در حقیقت آپ کا وہ سٹیپ بن رہی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ایکسائل کرنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، یہ آپ کے لیے ایکسیلیٹر کا کام کرتی ہیں. یہ دکھ، درد اور تکالیف جس سے آپ نے اگلی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. ٹھیک. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان کو دکھوں، درد سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے بہت عرصہ پڑھایا کامرس گریجویٹس کو، ماسٹرز کو بہت عرصہ پڑھایا، اور اب تک مجھے ابھی بھی میرا وہ اسٹوڈنٹ 1990 کے اسٹوڈنٹ جو ہے میرا ان سے بھی رابطہ ہے. ابھی میرے بیٹے کی شادی، اس میں میرے 90 کی دہائی کے میرے شاگرد جو تھے وہ بھی اس شادی میں شریک ہوئے. میں نے کوشش کی 2022 میں میرے بیٹے کی بڑے کی شادی ہوئی، تو میں نے کوشش کی کہ اسکول کے دوستوں کو بھی، شاگردوں کو بھی اس پہ انوائٹ کروں. اور میں رابطہ رکھتا ہوتا ہوں، بہت رابطہ رکھتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھنا. اور شاید وہ ایک لائف کا جو پیٹرن رہا ہے اس میں ان دوستوں کی بڑی اہمیت رہی ہے. تو رکاوٹ، دکھ، تکلیف، مایوسی جو ہے وہ تو مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مایوس ہوتا ہے وہ میرے وجود سے انکار کر رہا ہے. اللہ، جو کام میرے رب کے کرنے والے ہیں وہ میرے رب نہیں کرنے ہیں. ہم مایوس ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رب کو رب نہیں ماننا، خود ہی رب بن گئے ہیں. اللہ معاف کرے. تو یہ کام تو مسلمان کا کیا کام ہے مایوس ہو جائے. آپ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ اتنا، اب دیکھ لیں ہاں اتنا بڑا ہندوستان ہے، ادھر انگریز تھا، مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، مسلمان شودروں کی زندگی گزار رہے تھے، دہائی تھرڈ کلاس لائف مسلمان بیچاروں کی تھی. ان کا قائد بن کر ان کو ایک مسلمانوں کو ملک لے کر دینا، اس بندے نے کتنی محنت کی ہوگی اور کس انداز میں
ان کی ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں اور انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے تو ہماری آئیڈیل شخصیت ہے، کیونکہ ان کا تعلق، میرا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے جس سے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے. تو یہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو رب ہی نہیں سمجھا. اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس ہونا تو ہماری لغت میں ہی نہیں ہونا چاہیے.